فصلی لربک وانحر۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس نماز سے مراد نماز عید الاضحیٰ ہے، اور قربانی جو ماہ ذی الحجہ مبارکہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو 100 اونٹ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنا شروع کیا میدان منی میں، اور یہ جو اونٹ ہے نا، اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ گائے اور بھینس کی جو عمر ہے وہ کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ بھیڑ، بکری اور دمبا، اس کی جو عمر ہے 1 سال ہونی چاہیے۔ یہ قربانی کے جانوروں کی عمر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اب حدیث پاک کے مطابق جو آپ نے 100 اونٹ کو قربان کرنا شروع کر دیا، اس میں 2 چیزیں سب سے پہلے قابل غور ہیں۔ پہلی چیز، آج ایک اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو اس کو 2، 4، 5، 7 افراد جو ہیں وہ مل کر ذبح کرتے ہیں۔ اس کے لیے طاقت ہونی چاہیے۔ اکیلا بندہ اونٹ کو ذبح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قابو میں نہیں آتا، اور بعض مقامات پر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اونٹ کو ذبح کرتے کرتے جو ذبح کرنے والا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جب وہ قابو میں نہیں آتا تو کیا نام ہے، اس کی اپنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی جو 37 اونٹ تھے وہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ذبح کریں۔ 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے تھے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی قوت ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا اور آپ کی قوت کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے اتنی طاقت نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ چلتے چلتے ضمناً یہ بھی بات میں عرض کر جاؤں کہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کی طاقت تھی نا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس اثر پہ آ جاتا ہے۔ یہ حضور کے اشارے کے اندر طاقت ہے، کیونکہ جب سورج چلتا ہے تو کائنات کا نظام آگے کو جاتا ہے، جب سورج واپس آتا ہے تو کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ پیچھے کو آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا اور وہ سورج واپس عصر پہ آ گیا۔ جب عصر پہ آیا تو کائنات کا نظام جو تھا وہ پیچھے آ گیا۔ یہ حضور کے اشارے کے اندر یہ طاقت ہے۔ تو جب حضور کے اشارے میں اتنی طاقت ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اندر، پھر حضور کے ہاتھ میں، پھر حضور کے بازو میں، پھر حضور کے کندھے میں، پھر حضور کے پورے جسم میں کتنی طاقت ہوگی۔ 63 اونٹ کا ذبح کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی طاقت کا ایک معجزہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ جو اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تھے، وہ اونٹ جو ہے وہ ان کو اتنا جذبہ تھا حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کا، اتنا جذبہ تھا، اتنا شوق تھا، اتنی محبت تھی حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کی، اتنی ان کو محبت تھی کہ ہر اونٹ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے
کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے ذبح فرمائیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، یہ 100 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ کی یہی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائیں۔ یہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹوں کی محبت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ اونٹوں کا کیسا پیار تھا کہ ہر اونٹ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے پہلے ذبح فرمائیں، مجھے پہلے ذبح فرمائیں، مجھے پہلے ذبح فرمائیں۔ تو انسان تو وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے، دماغ بھی عطا فرمایا ہے، سمجھ بھی عطا فرمائی ہے، شعور بھی عطا فرمایا ہے، بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر، تمام مال مویشیوں پر برتری اور بہتری اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے تو پھر وہ اپنی عقل کا اور اپنی سمجھ کا اور اپنے شعور کا اور اپنے دماغ کا اندازہ لگا لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تو ایسے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کے موقع پر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ یرموک میں اس قدر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرتے تھے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب غار ثور کی طرف جا رہے ہیں تو کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، یک دم یعنی منٹ کے بعد نہیں بلکہ کئی چند سیکنڈوں کے بعد آگے ہو جاتے ہیں، چند سیکنڈوں کے بعد پیچھے ہو جاتے ہیں، چند سیکنڈوں کے بعد دائیں بائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے صدیق یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی دشمن آپ کے اوپر وار کرے تو وہ آپ کے اوپر وار نہ ہو، وہ میرے اوپر وار ہو۔ میں ڈھال بن کے آپ کے آگے ہونا چاہتا ہوں، ڈھال بن کے پیچھے ہونا چاہتا ہوں، ڈھال بن کے دائیں، ڈھال بن کے بائیں۔ کوئی کسی کافر کا تیر، کسی کافر کا پتھر جب آپ کی طرف آئے تو آپ کو نہ لگے، مجھے لگے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے تو اپنی اولادیں حضور کے نام پر قربان کر دی تھی، صحابہ کرام نے تو اپنے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کر دیے تھے، یہ صحابہ کرام۔ اور اس دور کے اندر بھی کئی ایسے عاشق ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نام پر اپنی جانیں وارنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔